کہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں حکمت کیا ہے، اس میں فلسفہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ میرے جد امجد، میرے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جہاں عظیم و شان پیغمبر کی سنت کا جواب آ جائے، سنت کا عمل ہو جائے، تو وہاں انکار کرنا نہیں بنتا۔ انکار کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو ان کا یہ سوال پوچھنا صحابہ کرام کا اس لیے تھا کہ قیامت تک کہ ہمارے بعد آنے والی حضور کی امت سے اگر یہ سوال پوچھا جائے تو ان کے پاس اس کا جواب موجود ہو کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ کیونکہ نامی غلام احمد پرویز نامی نام نہاد ایک بہت بڑا فتنہ گزرا ہے، اور اس جیسے بہت فتنے اس کے بعد بھی آئے۔ انہوں نے کہا، کیا کہتے ہیں کہ یہ جو حیوانات ہیں یہ پہلے ہی بہت کم ہیں، اگر ہم ان کو ایک ہی دن اتنے قربان کر دیں تو اس میں کمی ہو جائے گی، جانور کم ہو جائیں گے، اس سے انسانی بقا کو خطرہ ہے، انسان کو کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ تو انسان کی ضروریات کس طرح پوری ہوں گی؟ ان جیسے کم عقلوں کے لیے یہ سوال پوچھنا صحابہ کرام کا اس لیے تھا کہ ان جیسے کم عقلوں کو جواب دیا جا سکے، وہ جواب بھی رسالت مآب کی زبان سے ہو، کیونکہ کروڑوں سکالر بھی آ جائیں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جواب نہیں دے سکتے، کروڑوں سکالر بھی آ جائیں۔ تو یہ سوال پوچھنا ان کی حکمت یہی تھی کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، وہ اس طرح اس کو اگر کسی کو جواب دینا ہو تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، سنت ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہلوں کی سنتوں پر چلانا چاہتا ہے۔ اس کے اگر ہم مقصد کی بات کریں نا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا کیا جائے، تمہیں ان کی سنت پر چلایا جائے، تمہیں اس چیز کا احساس دلایا جائے۔ اگرچہ ہم ان کے اعلیٰ مرتبے تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم ان کی خاک پر چل کر، ان کی خاک پر چل کر، ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ کا قرب تو حاصل کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ سنت اس لیے بھی ادا کی جاتی ہے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے سے ہرگز نہ ہچکچائیں۔ دیکھو نا، اگر ایک چیز ہے ہمیں بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی اس سے پیار کرتے ہیں، اگر ایک اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر ہم اس چیز کو بھی کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں۔ محبوب چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے والدین بھی محبوب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو آپ کہ اے رسول اللہ، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے جان و مال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ کیا ہے؟ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ پوچھا کہ حضور میرا ایمان کس طرح کامل ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جتنی دیر تک تم مجھے اپنے آپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، یہاں تک کہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب نہ ہو جاؤ، یعنی مجھ سے
محبت نہ کرو اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے والدین ہیں یہ بھی کیا ہے، ہمارے لیے ایک آزمائش بھی ہے۔ جب والدین جیسی نعمت ہم سے دور ہو جائے تو اس پر ہم کیا کریں؟ صبر کریں، ہم صابر ہو جائیں۔ ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے۔